أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربی زدنی علما۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے، تم جس طرف بھی رخ کرو ادھر اللہ کا رخ ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی بے انتہا بخشش کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ معزز حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین اسلام، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بتلایا کہ اللہ رب العزت سمت سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ اللہ کی ذات گرامی ہے، اور اس کے لیے یہ بتلایا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب، جدھر بھی تم رخ کرو گے ادھر اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہوگی۔ اس آیت کے اندر وجہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور وجہ عربی زبان کے اندر چہرے کو کہتے ہیں، اور کبھی کبھی اس لفظ کو بول کر انسان کی پوری ذات مراد ہوتی ہے۔ خاص طور پر جہاں کہیں بھی اللہ رب العزت کی ذات گرامی مراد ہے تو وہاں وجہ کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس جگہ پر بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہاں وجہ سے اللہ کی رضا بھی مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم جس طرف بھی رخ کرو اللہ کی ذات وہاں موجود ہے، اور تم جہاں کہیں بھی جاؤ وہاں تم اللہ کو پاؤ گے۔ مشرق اور مغرب اور شمال و جنوب سب اسی کے ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے، اور اس آیت کے اندر شان نزول میں، اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے کئی واقعات ذکر کیے ہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی زمان و مکان کے اندر مقید ہے، یعنی اللہ رب العزت کسی خاص سمت میں موجود ہے، کسی خاص جگہ اور کسی خاص وقت میں قید ہے اللہ کی ذات۔ اس لیے اس کی طرف منہ کر کے وہ کسی خاص سمت کی طرف مڑ جایا کرتے تھے اس کی عبادت کرنے کے لیے۔ وہ سمت وہ خود ہی متعین کرتے تھے اور پھر اس کی طرف منہ کر کے پوجا کیا کرتے تھے۔ یہود و نصارہ بھی سمتوں کے تعلق سے آپس میں بہت جھگڑا کیا کرتے تھے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی ایک سمت مقرر کر لی تھی، اور اسی سمت کو وہ اپنے لیے بہتر تصور کرتے تھے۔ قرآن مجید نے اس باطل عقیدے کی تردید کی ہے اور بتایا ہے کہ اللہ رب العزت کسی خاص عبادت گاہ کی چار دیواری کے اندر محدود نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کسی خاص مکان اور خاص جگہ میں یا خاص شہر میں یا خاص سمت میں وہ مخصوص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو ہے مشرق بھی ہے، مغرب بھی ہے، اور بلکہ تمام سمتیں بھی اسی کی ہے۔ اور وہی جب ساری کائنات کا پالن ہار ہے تو ساری کائنات کا احاطہ بھی کیے ہوئے ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی جگہ ہے۔ اس لیے
جس جگہ اور جس طرف رخ کر کے تم خلوص دل کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو گے اور اللہ کو پکارو گے تو اللہ کی ذات گرامی ضرور تمہاری طرف متوجہ ہوگی۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم کس کو پکار رہے ہو، تمہارے دل کے خلوص کو بھی جانتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ دیکھتا ہے کہ کہیں تمہارے دل کے اندر ریاکاری تو نہیں ہے، دکھلاوے کی تو عبادت نہیں کر رہے ہو۔ تو اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے، اور ہر جگہ موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بغیر جسم کے ہر جگہ موجود ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے تو وہ اپنا ایک جسم رکھتا ہے جو ہوا کی طرح ہر خاص سمت کے اندر پھیلا ہوا ہے، پوری جگہ کو محیط ہے۔ نہیں، اللہ رب العزت جسم سے پاک ہے، اللہ رب العزت جسم سے پاک ہے، لیکن پھر بھی وہ سب کے ساتھ ہے، لیکن پھر بھی وہ ہر جگہ موجود ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن اس کے موجود ہونے کی کیا کیفیت ہے، اس کے بندے کے قریب ہونے کی کیا کیفیت ہے، اور اسی طریقے سے بندے کے ساتھ ہونے کی کیا کیفیت ہے، وہ اس مفسرین نے اس حقیقت کو بیان نہیں کیا ہے، بس یہاں پر یہ لفظ لکھ دیتے ہیں۔ اس کی کیا کیفیت ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اللہ ہی رب العزت اس کو بہتر جانتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کس طریقے سے عرش پر موجود ہے، اور عرش پر موجود ہوتے ہوئے ہر جگہ موجود ہے، وہ اسی کو معلوم ہے، ہم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی عرش پر موجود ہوتے ہوئے ہر جگہ موجود ہے، یہی ہر مومن بندے اور بندی کا ایمان ہونا چاہیے کہ وہ عرش پر ہے لیکن ہر جگہ بھی موجود ہے۔ اب اس کی کیا کیفیت ہے، کیا شکل ہے، اس کے متعلق ہم نہیں جان سکتے ہیں۔ ترمذی شریف میں ایک واقعہ اس ضمن کے اندر بیان کیا گیا ہے، اس آیت کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے۔ کچھ صحابہ کرام تھے، سفر میں تھے، اندھیری رات تھی، بعض روایت میں آتا ہے کہ بادل بھی خوب گھنے تھے، قبلے کے بارے میں انہیں اشتباہ ہو گیا، نماز کا وقت تھا، اب کس طرف رخ کر کے نماز پڑھے، اب سب غور و فکر کرنے لگے، اور اپنے اپنے غور و فکر کے مطابق جدھر قبلہ سمجھ میں آیا ادھر نماز پڑھی۔ اب صبح ہوئی تو انہیں معلوم ہوا کہ ہم سے تو غلطی ہو گئی۔ وہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا واقعہ ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس نماز کی کیفیت کو سن کر خاموشی اختیار فرمائی۔ جبرائیل امین وہی لے کر آ گئے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب، جدھر بھی تم رخ کرو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رخ ہوگا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی مشرق کا بھی مالک ہے، اللہ رب العزت ہی مغرب کا بھی مالک ہے، بلکہ تمام جہتوں کا مالک ہے۔ اور جو انداز اس آیت میں اختیار کیا گیا ہے بیان کا، اور جو عموم بتلا رہے ہیں مشرق اور مغرب کا ذکر کر کے، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تمام جہتوں کا مالک ہے۔ اس عموم کے اندر شمال بھی آ گیا اور جنوب بھی آ گیا، لہذا اسے پورا اختیار ہے کہ جس سمت کو چاہے قبلہ قرار دے، اور چونکہ معبود ہے وہ، اور جب معبود ہے تو تمام جہاد بھی اسی کی ہے، اور تمام جہاد اسی کی ہونے کے ساتھ ساتھ تمام جہتیں اس کی مملوک ہے۔ جب وہ اس کا مالک ہوا تو جہتیں اس کی مملوک ہوئی اور مخلوق بھی ہے، اس لیے وہ اپنی عبادت کے لیے، عبادت گزاروں کے لیے جس طرف بھی رخ کر کے انہوں نے نماز پڑھ لی، اب ان کی نماز ایک طریقے سے ہو گئی۔ اب کسی کو کیا اعتراض ہے کہ وہ کعبہ شریف کو قبلہ مقرر فرما دے تو بھی اس کو پورا اختیار ہے، اگر اللہ رب العزت بیت المقدس ہی کو قبلہ قرار دے تو بھی اس کو اختیار ہے، ان دونوں کے علاوہ کسی اور جہت کو بھی قبلہ قرار دے تو وہ اللہ ایسی بابرکت ذات ہے کہ اس کو اختیار ہے، اس کو اجازت ہے اس بات پر۔ تو جدھر رخ کر کے نماز پڑھو ادھر اللہ رب العزت کی ذات گرامی موجود ہے۔ یہ بھی بیان کیا گیا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی تم نے رخ کر لیا اب کیا ہے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ،
تو میں نے شروع میں بتلایا گیا تھا وجہ سے مراد اللہ کی رضا بھی ہے، اللہ کی خوشنودی ہے۔ آپ نے غور و فکر کر کے جدھر نماز پڑھ لی ادھر آپ کی نماز صحیح ہو گئی ہے، تسمى وجه اللہ، اللہ اس پر راضی ہو گیا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی تبدیلی کا حکم ملا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ اب اپنا قبلہ تبدیل کر دیجیے، وہ ظہر کی نماز تھی۔ بنو سلمہ کے قبیلے کی مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، مسجد ذو القبلتین تھی، ظہر کی نماز تھی، 2 رکعت ہو چکی تھی، حالانکہ 4 رکعت پوری ہونا چاہیے تھی، پھر حکم آنا چاہیے تھا۔ اب اللہ کا حکم دوران نماز ہی آیا، ہاں کہ اب آئندہ اب نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو ادھر رک کر کے نماز پڑھیے، یعنی نمازی کے اندر اپنی کنڈیشن چینج کر دیجئے۔ حضرت جبرائیل وہی لے کر آ جاتے ہیں، اپنا رخ اب بیت اللہ کی طرف کر دیجئے۔ دیکھو قبلے کی جو تبدیلی کے جو پورے واقعات ہیں وہ دوسرے پہلے کے پہلا اور دوسرا صفحہ اس میں بہت تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اس میں صرف اشارہ دیا گیا ہے جہاد کے تعلق سے، وہاں پوری تفصیل سے پورا قبلہ کیسے تبدیل ہوا، پہلے کیا تھا، اس میں کیا حکمتیں، ساری حکمتیں وہاں بیان کی جائے گی۔ لیکن پھر بھی اس آیت کو سمجھانے کے لیے وہاں کی کچھ آیتوں کے اشارات دیے جا رہے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل دوران نماز حکم لے کر آ جاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیجئے۔ 2 رکعت بیت المقدس کی طرف ہو چکی ہے، اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ موڑ دیا، اور یہ جو حکم ہوا آپ کو تو معلوم ہے نماز کے دوران ہوا، حالانکہ 2 رکعت کا بھی انتظار نہیں کیا۔ اب اس میں حکمت کیا تھی؟ پوری نماز ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا گیا، اب اس میں حکمت کیا تھی؟ اس میں حکمت یہ تھی کہ ایک ہی نماز ہے، آدھی نماز بیت المقدس کی طرف آپ نے ادا کی اور آدھی نماز کعبۃ اللہ کی طرف، اور دونوں نمازیں اللہ کے یہاں قابل قبول ہو گئی۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیت المقدس کی طرف جو رخ کر کے تم نے نماز پڑھی تھی وہ کس کا حکم تھا؟ اللہ تعالیٰ کا تھا، اور بیت اللہ کی طرف تم نے منہ کر کے نماز پڑھی اب تو یہ اللہ کا حکم تھا، اور دونوں حکم ایک ہی نماز میں ظاہر ہوئے ہیں، دونوں حکم ایک ہی نماز کے اندر ظاہر ہوئے، 2 رکعت کی شکل میں، اور اطاعت کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ جب اللہ کی اطاعت ہوئی تو مطلب یہاں پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تمہاری نماز بھی درست ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ رب العزت کی شان ہے، ورنہ انتظار بھی کیا جا سکتا تھا، اور اللہ رب العزت اپنی قدرت بتانا چاہتے ہیں۔ ایک طریقے سے عملی طور پر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جواب دلوایا کہ اللہ کے نزدیک دونوں قبلے قابل قبول ہے۔ کوئی یہ کہے کہ نہیں بیت المقدس کی طرف ہی رک کر کے نماز پڑھنا وہ صحیح تھا، کعبۃ اللہ کی طرف صحیح نہیں تھا، یہ غلط ہوگا۔ کیوں؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، جدھر بھی رخ کرو گے وہ اللہ ہی کی طرف رخ ہوگا۔ اللہ ہی رب العزت جو ہے وہ سمتوں کا مالک ہے، جب اللہ رب العزت سمتوں کا مالک ہے تو وہی عبادتوں کو قبول کرنے والا ہے۔ اب اگر کوئی اعتراض کرتا ہے جیسے یہودی لوگ اعتراض کرتے ہیں تو کرتے رہیں، لیکن یہ اللہ کا حکم تھا، اور ہمارے نزدیک ہماری اطاعت دیکھی جائے گی کہ تم رب کی اطاعت مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی دی گئی ہے کہ مشرکین مکہ اگرچہ آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا انہوں نے، اور بیت اللہ کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اب مدینہ پہنچ کر شروع زمانے میں آپ نے جو 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، یہ اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے، آپ کو غم زدہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بیت اللہ چھوٹا ہے، آپ کا وطن اصلی چھوٹا ہے، آپ رنجیدہ رہتے تھے، غم زدہ رہتے تھے، بار بار اپنا چہرہ کعبہ کی طرف آسمان کی طرف اٹھاتے تھے۔ دوسرے پارے میں ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، یعنی کعبہ کے قبلہ
بنا دینے کے لیے آپ کی جو دلی خواہش ہے کہ آپ بار بار آسمان کی طرف اپنا منہ اٹھاتے ہیں، تو شاید آپ کو انتظار ہے کہ کوئی فرشتہ اللہ کی طرف سے حکم لے کر آ جائے کہ اب بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ قبلہ ہوگا۔